کچھ اٹیک ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتا ہے اور ہم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے. ہم جیسے ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی اچھا تعلقات چاہتا ہے, لیکن یہ تعلقات دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے. وہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, جا کے وہاں سروے کریں. وہ پاکستان کو اتنا اچھا کہتے ہیں افغانستان, ہاں انتہا سے زیادہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, بیسیکلی تو یہ ہے کہ جو عوام میں غموسہ پایا جاتا ہے کہ ایکسپیل کیا جائے گی, ایگزٹ کیا جائے افغانستان کو, تو بیسیکلی تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. افغانستان کے فارن منسٹر نے انڈیا میں بیٹھے ہوئے پاکستان کو دھمکی دے ڈالی ہے. پاکستان کو دھمکی دینا تو کوئی نئی بات نہیں ہے افغانستان کی طرف سے, کیونکہ دھمکیاں تو پہلے بھی ملتی رہی ہیں پاکستان کو. افغانستان کی طرف سے بڑی جب حملے ہو رہے ہیں تو دھمکیاں تو پھر پیچھے رہ جاتی ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان پر ابھی ایک حملہ کیا گیا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے دونوں طرف, کیا چیزیں چل رہی ہیں, وہ یقیناً اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ افغانستان میں جو سٹرائک ہوئی ہے, 2 جگہوں کی خبریں آ رہی ہیں. ایک تو کابل سٹی ہے جو کیپٹل ہے افغانستان کا, وہاں پر ہے. دوسرا پھر ننگرہار کی کچھ تصویریں آ رہی ہیں کہ جی وہاں پر بھی سٹرائک کیا گیا, لیکن کوئی مارکیٹ تھی شاید, اس کو نشانہ بنایا گیا. ہیلو دوستو, نمسکار, سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے فارن منسٹر 5 دن کے بھارت کے دورے پر انڈیا میں آئے ہوئے ہیں, اور ان کے آنے کے بعد پاکستان نے ایک بہت ہی اوچھی حرکت کی ہے اور افغانستان کے کابل کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا بلاسٹ کیا ہے. اور یہ خبر جب افغانستان کے فارن منسٹر تک پہنچتی ہے تو انہوں نے پاکستان کو صاف چیتاونی دی ہے. بھارت میں بیٹھ کر کے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, پاکستان کو وارننگ دیتے ہوئے کہتے ہیں پاکستان کی اگر یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ برداشت کے لائق نہیں ہے. اگر پاکستان اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے تو پھر اسے افغانستان سبق سکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا. انہوں نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ آپ افغانستان کے حوصلے کو مت اجماؤ. آپ کو اگر سیکھنا ہے یا آپ کو اگر پوچھنا ہے تو آپ انگریزوں سے پوچھو یا آپ امریکہ سے پوچھو, جنہوں نے افغانستان کے حوصلے کو اجمایا تھا. افغانستان کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا تھا, کیسا برتاؤ کیا تھا, یہ آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ اگر افغانستان ایک طرف بھارت کے ساتھ اچھے رشتے چاہتا ہے تو دوسری طرف وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک اچھا رشتہ چاہتا ہے, لیکن اس کی شروعات جو ہے پاکستان کو بھی کرنی ہوگی. ایک طرف سے اس کی شروعات نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سے کہا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے سمبند چاہتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ ہمارے اوپر حملے کرو, آپ ہمارے اوپر اٹیک کرو, تو یہ برداشت نہیں ہوگا. اب اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد اب پاکستانی لوگ, پاکستانی میڈیا, پاکستان کے جو بھی سوشل میڈیا اور وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس خبر کو کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو لاسٹ تک. ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ. جے ہند, جے بھارت. جیسے ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی اچھا تعلقات چاہتا ہے, لیکن یہ تعلقات دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارا خواہش یہ ہے کہ ایسا غلطی کو تکرار نہیں کرنا چاہیے. افغانیوں کا حوصلے نہیں آزمایا, اس کو زیادہ چھیڑنا اگر لوگ کرتا ہے تو ایک بار انگریز سے پوچھے, پھر سوویت یونین سے پوچھے, پھر امریکہ سے پوچھے, پھر نیٹو سے پوچھے, تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے کہ بھائی افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے. ابھی افغانستان کے فارن منسٹر نے انڈیا میں بیٹھے ہوئے پاکستان کو دھمکی دے ڈالی ہے. پاکستان کو دھمکی دینا تو کوئی نئی بات نہیں ہے افغانستان کی طرف سے, کیونکہ دھمکیاں تو پہلے بھی ملتی رہی ہیں پاکستان کو. افغانستان کی طرف سے بڑی جب حملے ہو رہے ہیں تو دھمکیاں تو پھر پیچھے رہ جاتی ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان پر ابھی ایک حملہ کیا گیا. تو جب یہ حملہ کیا گیا تو افغانستان کے فارن منسٹر امیر خان متقی 5 ڈیز وزٹ پر انڈیا میں تھے, اور انڈیا میں ان کو یہ پتا چلا کہ افغانستان پر حملہ ہوا ہے. تو جب جرنلسٹوں نے ان سے سوال کرنے شروع کیے تو اس کے بعد انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی اور اس میں انہوں نے اس کے اوپر بات کی. اور بات کرتے ہوئے ان کی جو ٹاک میں جو بھی پوائنٹس ہیں اس میں انہوں نے ایک طریقے سے دھمکی بھی دے ڈالی ہے پاکستان کو. تو انڈیا میں بیٹھ کے
افغانستان کا فورن منسٹر دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹیسٹ نہ کرو، ہمارا حوصلہ نہ آزماؤ۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ دوستوں کو بھی نہیں آزمانا چاہیے، دشمن تو دور کی بات، دشمن کو تو آپ کو آزماتے ہی رہتے ہیں، لیکن دوستوں کو بھی نہیں آزمانا چاہیے، کیونکہ آزمائش اچھی چیز نہیں ہے۔ جب وہ اصلی چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بھی برا ہی ہوتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ پاکستان میں جو سٹرائک ہوئی ہے 2 جگہوں کی خبریں آ رہی ہیں، ایک تو کابل سٹی ہے جو کیپٹل ہے افغانستان کا، وہاں پر ہے۔ دوسرا پھر ننگرہار کی کچھ تصویریں آ رہی ہیں کہ جی وہاں پر بھی سٹرائک کیا گیا، لیکن کوئی مارکیٹ تھی شاید، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اچھا 2 چیزیں ہو رہی، کہتے کہ جی ڈرون سٹرائک کیا گیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی ایئر فورس کے جو فائٹر جیٹس ہیں انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ اور غالباً ڈرون اتنا مطلب دور جا کر اگر بارڈر سے ہم اس کا ڈسٹنس دیکھیں تو کابل کا مطلب بنتا ہے، بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک دور ہے۔ جلال آباد تھوڑا سا قریب ہے، کچھ اور علاقے ہیں جو قریب ہیں، وہاں پر یہ سٹرائک کرنا، تو اس کے اوپر عامر خان متقی صاحب کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے، ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو سپوکس پرسن ہے افغان گورنمنٹ امارت اسلامی کے، ان کا بھی ریئیکشن آ رہا ہے۔ اور جو وہاں کی کمیونٹی ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، گو کہ طالبان حکومت سے ان کی شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناراضگیاں بھی ہیں، کچھ وہ چیزیں بھی ایسی ہیں جو وہ پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی اس چیز کو علام نہیں کرتے کہ پاکستان اس طرح کی کوئی کارروائی کرے۔ عامر خان متقی صاحب ہو، کیبنٹ کے دوسرے لوگ ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک ملک ہے، اس طرح کے حملے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ انٹرنیشنل جو بارڈرز ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وائلیشن ہے۔ یہ باقاعدہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کابل سے۔ اصل میٹر تو ہے ٹریڈ کا، جس پہ آپ فی الحال بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ معاملہ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ نہ ان کی طرف سے یا نہ ہماری طرف سے۔ اب زبردستی کا تعلق کیوں ہے؟ زبردستی کا تعلق ہمارا ڈیورنٹ لائن ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کی سب سے جو لمبی ہے بارڈر لائن ہے، وہ ہماری محفوظ نہیں، جس طرح ہونی چاہیے اس طرح محفوظ نہیں۔ بڑی مشکلوں سے پچھلے 5 سال پہلے ہم نے وہاں پہ باڑ تو لگائی، لیکن اس کے بعد ہم محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمارا محفوظ کس وجہ سے نہیں ہے؟ افغانستان کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے؟ محفوظ ہم انٹرفیئرنس اس میں سب سے پہلے نمبر پہ انڈین ہے، انڈین گروپس اور ٹروپس جو مداخلت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کو جو ٹائم اور اسپیس دی جا رہی ہے وہ افغانستان کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ افغانستان اگر قبول، آپ کی بات تھوڑی بھی کاٹ رہا ہوں، مائنڈ نہ کرنا، آپ نے بولا کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف ٹائم اور سپیس دی جا رہی ہے دوسرے لوگوں کو۔ افغانستان یہ کلیم کرتا ہے کہ امریکہ کو آپ ایئر سپیس دے رہے ہیں ہمارے اگینسٹ، یعنی پاکستان دے رہے ہیں، ڈرون کروا رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے۔ افغانیوں کا پرابلم ہے، میں نے سب سے پہلے بات کی ٹریڈ کے حوالے سے، تو وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ مناسب نہیں ہے، وہ مناسب نہیں سمجھتے، چونکہ ٹریڈ میں تو لاس اینڈ پرافٹ ہے، وہ پرافٹ کے حوالے سے ظاہر ہے ان کو انڈیا بہتر نظر آتا ہے۔ تو وہی پھر بات وہی قبولیت پہ آ گئی کہ اگر قبولیت ہو، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ ہم مسلم ملک ہیں، اگر ہم وہ بطور مسلم ملک اگر ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو مینج کریں تو پھر ہم ٹریڈ کو نہیں دیکھیں گے، پھر ہم اسلام کو دیکھیں گے۔ تو ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے کہیں بھی، ہم پاکستان میں کہاں دیکھتے ہیں اسلام کو؟ پاکستان میں بھی کہتے بہت ہیں، یہاں پہ بھی تو ہم ہر معاملے کو ٹریڈ میں لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہی ہمارا پرابلم افغانستان کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ آزماؤ، ہمیں ٹیسٹ، ہمارا حوصلہ ٹیسٹ نہ کرو، یہ کہا ہے عامر خان متقی نے، پاکستان کو کہا۔ جیسا میں نے کہا کہ دھمکیاں تو پہلے آتی رہتی تھی، یہ سب ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیو دلی میں موجود ہیں افغانستان کے فورن منسٹر عامر خان متقی، اور انہوں نے وہاں سے دھمکی دی ہے پاکستان کو، نیو دلی سے، تو ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کیا بھارت کی دھمکی ہے یا یہ افغانستان کی دھمکی ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے تو انہوں نے جو باتیں کی بڑے ہی حوصلے کے ساتھ، وہی میں داد دیتی ہوں جو افغانستان کے ایک بات پر میں ان کو داد دوں گی اور ایک بات پر میں ان کو کنڈیم کروں گی۔ ٹھیک ہے، پہلے داد دینے والی بات یہ ہے کہ بڑے ہی حوصلے سے اور بہت ہی سکون سے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، کوئی غم، غصہ، گرمی، سردی نہیں۔ دیکھیں پاکستان کی طرف سے جب وہ نعرے لگتے ہیں اور جب دھمکیاں دی جاتی، کہتے ہیں اڑا دیں گے، بہا دیں گے، پٹخا دیں گے، یہ کر دیں گے، بم مار دیں گے، آدھی دنیا کو لے کر جائیں گے، وغیرہ وغیرہ،
उन्होंने कहा जी आपके मुल्क पे हमला कर दिया पाकिस्तान ने। वो कह रहे हाँ कोई सुना है कि कोई आवाज़ उधर से आई है या उधर से कोई आवाज़ें आई हैं, तो मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, मैं तो इधर ही भारत में हूँ, तो मुझे तो नहीं सही पता चल सकता, लेकिन ये पता चल रहा है तो वो आप कोई मसला ही नहीं है, फिक्र नॉट काका। आप उनके सुकून का जो है ना अंदाज़ा करें। फिर उन्होंने जो 2-3 ये बातें की, उन्होंने कहा कि डोंट टेस्ट आवर इंटेंशंस, हमें जो है आप हमारे जो हौसला है उसको ना आजमाएं। ये कहा है उन्होंने, नॉट इंटेंशन। उन्होंने कहा कि आप हमारे हौसले को ना आजमाएं। अच्छा अब ठीक है ना, तो उन्होंने कहा भाई हमें इतनी टॉलरेंस है और जितना हमारे अंदर है आप उससे ज़्यादा सर के ऊपर ना लेकर जाएं। फिर उन्होंने कहा हम अरे इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम आपके साथ भी अच्छे थे, हम आपके साथ भी ऐसे ही अच्छे जाते हैं। इसका मतलब है उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त एक बहुत हंगामा है कि अफगानिस्तान का मिनिस्टर इंडिया में बैठकर जो है पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात जो है वहां पे इशू बन चुका है, हर तरफ यही बात हो रही है।